نے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی ہے، محمد الرسول اللہ۔ رب العالمین نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ محمد میرا رسول ہے، محمد میرا رسول ہے، اور اللہ کی ذات نے اس پہ گواہ پیش کیے ہیں۔ فرمایا والذین معہ، علماء کرام بیٹھے ہیں۔ سورہ فتح کی اس آیت میں عموماً تمام صحابہ کرام کا ذکر ہے اور خصوصاً خلفائے راشدین کا ذکر ہے۔ میں خصوصاً عرض کر رہا ہوں، اللہ نے 4 گواہ اپنے نبی کی نبوت کے پیش کیے ہیں۔ کتنے گواہ؟ خصوصاً کتنے گواہ؟ 4۔ اللہ نے فرمایا والذین معہ، کہ آپ کی معیت اختیار کرنے والا پہلا ابو بکر، اشداء علی الکفار، دشمنوں کے لیے للکار اور شمشیر بے نیام سیدنا فاروق اعظم، رحماء بینہم سیدنا عثمان غنی، تراہم رکعا سجدا سیدنا علی المرتضی۔ مسلمانوں توجہ کرنا، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کملی والا پیغمبر جب اس دنیا میں آیا، دنیا کی حالت کیا تھی؟ علماء کرام تشریف فرما ہے۔ اگر غلطی ہو تو معذرت کے ساتھ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا پیارا پیغمبر جب دنیا میں آیا، اس کی رحمت کا عالم کیا تھا؟ اس پیغمبر نے اس امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اس امت نے اس پیغمبر کے لیے کیا کیا؟ جب کملی والے پیغمبر دنیا میں آئے تو اس وقت حالت یہ تھی کہ انسان اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اپنے گھر سے چلتا ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اگر میرے گھر میں بچہ پیدا ہو، اس کا میں خرچہ دے کر جا رہا ہوں، اس کو پالنا، اگر بچی پیدا ہو اس کو زندہ دفن کر دینا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی، ماں کے دل نے گوارا نہ کیا کہ بچی کو زندہ کیسے دفن کر دوں، اس نے بچی کو پالنا شروع کر دیا۔ مختلف روایات ہیں کہ 5 سال کے بعد وہ آدمی واپس لوٹا، 5 سال کے بعد وہ واپس لوٹا۔ جب گھر آیا بیوی سے پوچھا کہ بچہ پیدا ہوا تھا یا بچی تھی، تو بیوی نے جھوٹ بولا کہ میرے سردار بچی تھی، میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ 2-4 دن گزرے، بچی پڑوسیوں کے گھر میں تھی، وہ چلتی چلتی دروازے پہ آئی، خامد نے شکل سے پہچانا، اپنی بیوی سے پوچھا کہ میری برادری میں کون بے غیرت پیدا ہو گیا جس کے گھر میں بچی ہے؟ تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہا میرے سرکار یہ آپ کی بچی ہے۔ وہ آدمی ایک دن روتا روتا حضور علیہ السلام کی دربار میں آیا اور آ کر کہا آقا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے، کیا آپ کی نبوت کے صدقے معاف ہو سکتا ہے؟ آقا نے کہا بیان تو کر، تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو وہ رو کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں وہ بچی 5 سال کی پیدا ہو چکی تھی، میں نے برداشت نہ کیا رسم و رواج کے مطابق کہ بچی کو اپنے گھر میں رکھوں۔ آقا نے پوچھا پھر کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بچی کو ایک دن اپنے ساتھ لیا، کسی میں نے ساتھ لی، رسیاں ساتھ لے لی، اور میں نے اپنی بیوی کو کہا میری بچی کو نہلا دھلا دے، میں اس کو سیر کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ جب وہ لے کر اپنی بچی کو جنگل میں پہنچا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی بات سنی تو آقا کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ آپ نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے آقا جب میں جنگل میں گیا، جنگل میں جا کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا تو میری بچی کہتی تھی ابو آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آقا جب میں نے گڑھا تھوڑا سا گہرا کھود لیا تو مجھے تکلیف ہوتی تھی، میں مٹی باہر پھینکتا تھا، میری بچی نے اپنا دوپٹہ اتارا اور یوں بچھا دیا، بچھا کر کہتی ہے ابو مٹی اس میں ڈالو، میں اٹھا کر باہر پھینکتی ہوں۔ آقا نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ پھر کہتا ہے آقا جب میں نے گڑھا کھود لیا، گڑھا کھودنے کے بعد میں نے اپنی بچی کو اٹھایا اور یوں میں اپنے کندھوں تک لے گیا، جب میں اس بچی کو اس گڑھے میں پھینکنے لگا آقا میری بچی چیخ پڑی۔
حضور نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو رو کر کہتا ہے آقا جب میں نے اپنی بچی کو یوں پھینکا گڑھے کے اندر، میری بچی چیخی اور رو کر کہتی ہے ابو میرا قصور تو بتلا دے، میرا جرم تو بتلا دے، ابو تو مجھے زندہ کیوں دفن کرنا چاہتا ہے؟ حضور رو رہے تھے۔ آپ نے پوچھا او ظالم پھر تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے آقا میں نے ایک پتھر اٹھایا، جب میں وہ پتھر اپنی بچی کے سر میں مارنے لگا، میری بچی چلائی، چلا کے کہتی ہے ابو میں قیامت کی صبح تک تیرے دروازے پہ کپڑے مانگنے نہیں آؤں گی، ابو مجھے جنگل میں چھوڑ دے، میں پتے کھا کے گزارا کروں گی، تیرے دروازے پہ نہیں آؤں گی۔ میرے آقا ذرا پتا رو رہے تھے اور ظالم تو نے کیا کیا؟ کہتے آقا میں نے وہ پتھر اپنی بچی کے سر میں مارا، آقا میری بچی بے ہوش ہو کر گڑھے میں گر گئی، میں اوپر مٹی ڈال کے اپنے گھر آ گیا۔ آقا کافی عرصہ بیت چکا، نہ دن کا سکون آتا ہے نہ رات کو نیند آتی ہے۔ میرے کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، روتے ہوئے آپ نے فرمایا تو نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اگر اس کو پہاڑوں پہ رکھا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر خاتم النبی جین کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو تیرا یہ گناہ بھی معاف۔ کتنا رحمت والا پیغمبر تھا، کتنا رحمت والا رب العالمین جس نے ایسا پیارا رحمت والا پیغمبر بھیجا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ پیارے نبی پیدا ہوئے تھے حالت یہ تھی انگلی آسمانوں کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور رو کر کہہ رہے تھے اللہ میری گناہگار امت کو بخش۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے جب وہ کملی والے پیغمبر جوانی کو پہنچے تھے تو غاروں میں جا کر رویا کرتے تھے اللہ میری امت کو بخش دے۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جب میرے کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، اسرائیل فرشتہ آتا ہے، آ کر کہتے کملی والے پیغمبر میں آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں تجھے اجازت ہے۔ جب اسرائیل نے یوں میرے پیغمبر کو پہلا ہاتھ ڈالا، میرے پیارے نبی کے ہونٹ مبارک خشک ہو گئے۔ آپ نے کہا اسرائیل ایک منٹ کے لیے ٹھہر جا۔ اسرائیل کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پوچھا اسرائیل کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ کو کہا مجھے پانی کا پیالہ دو، مسواک چبا کر دو، عائشہ تیری بھی عصمت پہ قربان کہ آخری وقت تک اگر کسی بیوی نے پیغمبر کا ساتھ دیا تو وہ عائشہ ہے۔ آقا نے اسرائیل سے سوال کیا محمد کا کلمہ پڑھنے والوں غور سے سنو، اس کملی والے نے تمہارا کتنا خیال کیا تھا؟ حضور نے پوچھا اسرائیل میرے اوپر اتنی سختی کیوں کر رہا ہے؟ تو اسرائیل نے ہاتھ باندھ کے کہا آقا میں نے 1,24,000 پیغمبروں کے اور ان کی امتوں کی روحیں قبض کی ہیں۔ آقا آج تک میں نے اتنا نرم ہاتھ کسی پہ نہیں استعمال کیا جتنا آپ کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ میرے کملی والے پیغمبر نے رونا شروع کر دیا، موت کے ڈر سے نہیں، فرشتے کے خوف سے نہیں، بلکہ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رو کر کہا آقا نے او اسرائیل فرشتے اگر واقعہ یہ تو حقیقت کہتا ہے تو پھر قیامت تک جتنے میرے امتیوں کی تو نے روحیں قبض کرنی ہے ان پہ جتنا زور لگانا ہے آج محمد پہ لگا لے، میری امت بڑی کمزور ہے۔ واہ پیغمبر تو پیدا ہوا امت کے لیے دعائیں مانگتا گیا، تو جوانی میں پہنچا امت کے لیے روتا گیا، تو آخری وقت دنیا سے گیا تو امت کے لیے تو دعائیں کرتا گیا۔ آج مسلمانوں ہم نے اس کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے کیا کیا؟ اس پیغمبر نے اس امت کے لیے پتھر کھائے، اس پیغمبر نے اس امت کے لیے اپنے پاؤں میں کانٹے برداشت کیے، اس پیغمبر نے اس امت کے لیے اپنی پیٹھ پہ اوجری برداشت کی، اس پیغمبر نے گالیاں برداشت کی، اس پیغمبر نے اپنی بیٹیوں کو طلاقیں دلوانا منظور کی، اس پیغمبر نے ہم تک کلمہ پہنچانے کے لیے اپنے اصحاب کے بچوں کو ذبح کروایا، اس کملی والے پیغمبر نے اپنے گلے میں سانپا ڈلوایا، اس پیغمبر نے 3 سال کی کیا
جاتی آج مسلمان اس پیغمبر کے تحفظ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ کیا آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے 12 اور 13 اکتوبر کو ربوہ میں جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں سارے شریک ہوں گے؟ جس نے نہ جانا وہ مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ نہ مارے، نیکی کی بجائے گناہ نہیں کمانا، سب جائیں گے، دوستوں کو بھی کہیں گے، اور پھر خالی نہیں، کملی والے پیغمبر کی قربانی دیکھو کہ وہ پیغمبر آخری وقت تک کیا کرتا گیا اور آج ہم کتنی قربانی دیتے ہیں۔ پہنچیں گے صاحب حضرات؟ توجہ فرمائیں، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کتنا پیارا پیغمبر تھا جس پیغمبر کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور وہ اتنا پیارا نبی کہ جس کے بارے میں آپ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں مقرر آج کملی والے پیغمبر کی سیرت بیان کرے گا۔ مجھے اس جملے سے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے میں 2 گھنٹوں میں رسول اللہ کی سیرت کیسے بیان ہوگی؟ آپ پوچھیں گے تو پھر مولانا کتنی دیر میں بیان ہوتی ہے؟ تو میں جواب دوں گا کہ رب العالمین سے بڑا خطیب کوئی نہیں۔ رب العالمین نے الحمد سے لے کر والناس تک 23 سال اپنے محمد کی تعریف کی ہے، تو جس پیغمبر کی تعریف اللہ کی ذات 23 سالوں میں کرے، میں اور آپ گھنٹے میں کیا بیان کریں؟